نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں ہمارا آج سیکنڈ لیکچر ہے انشاءاللہ زکوٰۃ سے کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ کی رولنگس کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں جانا، قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں مینشن ہیں، اس کی تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کی۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے ریلیٹڈ جو رولنگز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ بک کو دیکھتے ہیں، اقبال کیلانی صاحب کی بک ہے روزوں کے زکوٰۃ کے مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ہم ان لوگوں کی ضرور مدد کرتے ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی فرائض میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیا کچھ مینشن ہے۔ سب سے پہلے نیت کے مسائل۔ دیکھیے، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ ہم نے روزوں کے مسائل میں بھی پڑھا تھا۔ یہ ہم لوگ جانتے بھی ہیں کہ جس طرح کی ہماری نیت ہوتی ہے اسی کے اکارڈنگ ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ جتنی خالص نیت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں کچھ اس مال میں تو آپ پہلے اس کی نیت کر لیں۔ ایسا نہ کیجیے کہ آپ بعد میں مال جب دے چکے ہوں پھر سوچیں کہ کاش میں اس کی زکوٰۃ کی نیت کر لیتی، چلو میں اب کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد بتانے کا ہے کہ آپ کو نیت کرنی ضروری ہے کہ فلاں مال جو آپ دے رہی ہیں اور جو اس کا مستحق بھی ہو، کیونکہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ان جگہوں پر ہونا چاہیے پلس نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ بس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث مبارکہ آپ دیکھیں گے بعض حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث جو ہے نیت سے ریلیٹڈ بہت بار کوٹ کی جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی سب سے پہلے یہی حدیث لی گئی ہے، کیونکہ یہ بنیادی حدیث ہے جس میں ہمیں نیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا عمل کہ جب اللہ کے لیے ہجرت ہونی چاہیے آپ کی، یا آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ آپ اپنے مکان کو چھوڑ کر، اپنے ایریا کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت ایک بہت عظیم جو ہے آپ کی لائف کا پہلو ہے۔ اگر آپ ہجرت کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کہ یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے اسلام میں۔ وہ بھی اگر آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑا، قربان کیا، سیکریفائس کیا، لیکن آپ کی نیت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس کے عوض آپ کو وہی چیز ملنی ہے جس چیز کے لیے آپ نے ہجرت کی تھی۔ جیسے آپ کسی عورت کے لیے یا کسی مال کے لیے یا کسی کاروبار کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، اور اوپر سے آپ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نیت کے اکارڈنگلی آپ کو وہی چیز دے دے گا جس کے لیے آپ نے نیت کی تھی، اور آپ کو اس کا ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملنا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں زکوٰۃ بھی دیتے وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کی نیت ضرور کریں، اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو۔ دکھاوے کی زکوٰۃ، نماز اور روزہ سب شرک اصغر ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز بھی آپ نے اگر پڑھی ہے، آپ ظاہر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ شرک میں چلی جائے گی۔ ایسے ہی جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، خواہ وہ فرض روزہ ہو، خواہ وہ نفل روزہ ہو جو آپ رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں بڑائی چاہنے کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا، آپ نے اللہ کی رضا کے ساتھ میں شرک کر لیا ہے، شریک کیا کسی اور چیز کو، کسی اور نیت کو اپنی، تو اسی لیے وہ بھی شرک کے اندر چلا جائے گا۔ پھر جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ شرک اصغر ہے،
کہ شرک اکبر کیا ہے؟ کہ نعوذ باللہ عبادت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، اسی کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اس سے فریادیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے اصغر آتا ہے۔ اصغر یعنی چھوٹا شرک، جس میں آپ کی نیت کے اندر جو ہے کرپشن ہو جاتی ہے۔ پھر آتا ہے دیکھیے فرضیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کہ وہی جیسے ہم نے پڑھا تھا پلرز اسلام کے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلا جو پلر ہے جس کے اوپر باقی سارے پلر کھڑے ہیں، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہمارا دین کھڑا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ آپ گواہی دیتے ہیں، آپ توحید پر ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اللہ کو بھی ماننا ہے اور رسول اللہ کو بھی اس کا نبی ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے اہل کتاب کرتے ہیں کہ صرف اللہ کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا اس کا پلر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے زکوٰۃ کا حکم آ گیا، پھر حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت لی گئی تھی کہ آپ کو نبی مانا جائے گا، آپ کی ہیلپ کی جائے گی، تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اسی چیز پر بیعت ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے ٹریٹی ہو گئی کہ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کو مانیں گے، اس دین کو مانیں گے، اس دین میں آنا چاہتے ہیں، فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ رولنگز آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی جو اسلام کے اندر آتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ کو ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے خیر خواہی کیا چیز ہے؟ خیر خواہی، ٹھیک ہے، خواہ ہونا کسی چیز کا یعنی اس چیز کا چاہنا، طلب کرنا، اور خیر تو ہم سب جانتے ہیں کہ خیر بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر۔ خیر نیکی، بھلائی، ٹھیک ہے، جو بھی کچھ اچھی چیز ہو گئی وہ سب اس کے اندر آ جائے گی۔ تو دوسرے کے لیے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے جس سے آپ کی لڑائی ہوئی ہوئی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ مسلمان ہے، تو ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی گئی ہے۔ ہمیں بھی دھیان رکھنا ہے اس چیز کا کہ ہم بھی اسلام کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں بھی ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکنا ہے، مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنی ہے، محتاج ہے تو اس کو پرووائڈ کرنا ہے جس بھی طرح ہو سکے۔ پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، جیسے کہ ہم نے انٹروڈکشن میں بھی پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اب نیچے آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں بھی مینشن ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی اور ملک میں ہے یا اپنے ہی ملک میں بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ اسی میں سے ادا ہو رہی ہے کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں مال خرچ کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، کیا آپ نے سوچا آپ نے ٹیکس دے دیا تو ہو گیا کام، تو یہ اسلام کے روح سے اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ وہ ٹیکس اس ملک کی جس ایریا میں آپ رہتے ہیں وہاں کی کنڈیشن ہے، وہاں کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو رولنگز ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایز اے مسلم آپ کے اوپر رولنگز ڈالی ہیں، آپ کو اپنے مال میں سے دینا ہے غریب و محتاج و ضرورت مندوں کو، وہ ایز اٹ از وہیں پر ہی ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ یعنی جو جہاد ہے، جو فرض کیا گیا تھا جہاد کرنا، قتال کرنا پرٹیکولرلی، تو وہ جب تک ہے جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھتے لوگ، جیسے ہی اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو موقع دیں گے دین سمجھنے کا، پڑھنے کا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسی وقت میں اس آن میں ہی کلمہ پڑھ لیں کہ جس وقت میں آپ ان سے لڑ رہے ہوں۔ تو آپ کو جج نہیں کرنا کسی کی نیت پہ، ہو سکتا ہے وہ اصل میں اسلام لے آئے ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ لڑتے وقت لڑنے کا حکم دیا تھا کہ اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نہیں لڑ سکتے، مطلب یہ بات ہو رہی تھی۔ تو پھر یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کلمہ گو مسلمانوں سے جو مسلمان ہیں، رسول اللہ نے کبھی ان سے لڑائی نہیں کی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اندر یہ سوال اٹھا۔ کسی کو بھی اس وقت میں یہ آئیڈیا نہیں ہوا کہ کتنا بڑا یہ فتنہ ہو سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس وقت کے خلیفۃ الرسول کے دل میں یہ ڈالا. دیکھیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نائب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی، دین کو بھی سنبھالنا، خود اپنے آپ کو سنبھالنا، بکھرے ہوئے مسلمانوں کو سنبھالنا. اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑی مدد آئی. دیکھیے یہاں سے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے چلے جانے سے یا کسی چیز کا لاس ہونے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ختم ہو گئی یا ہم اپنا مائنڈ کھو بیٹھتے ہیں، تو اس طرح سے ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرواتا رہے گا. ہم مینٹلی ساؤنڈ ہو یا نہ ہو، ہم اس کے لائق ہو یا نہ ہو، کسی اور کو اللہ تعالیٰ وہ کام دے دے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم کسی بھی سچویشن میں ہو انشاءاللہ ہمیں اس دین پر ہی جمے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جما دیا، ان کا شرح صدر فرمایا، ان کے دل میں یہ والی بات ڈالی. جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لی. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا. یعنی ان کا حساب جو ہے، اب وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے تو پھر ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. ہم ان سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو ان سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے. واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا کہ حق یہی ہے. یعنی یہی حق تھا کہ ان کو لڑنا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ اتنا بڑھ جاتا کہ آگے جا کے لوگ اس کے علاوہ اور بھی ارکان پہ سوال اٹھانے لگتے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں نماز پسند نہیں ہے، یا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، کوئی بھی ریزن دے کے. اسی لیے اس فتنے کا سر کچلنا ضروری تھا. جہاں لگتا ہے آپ کو کہ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن آگے چل کے اس کے بعد اور فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ایکسکیوزز ملتے چلے جائیں گے لوگوں کو، اس چیز کو وہیں روک دے. وہ بہت سیریس ہو جاتا ہے میٹر. ٹھیک ہے کہ اس کے بعد میں اور زیادہ فساد ہونے کا ڈر رہتا ہے. پھر دیکھیے زکوٰۃ کی فضیلت. فضل الزکاتی، زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے. ابھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھیے اتنا امپورٹنٹ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ اپنے اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے جواز مل جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کو پازیٹیو سائڈ دکھانے کے لیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، آپ کو کیوں دینا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. بظاہر ایک مصلحت تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے، محتاج و ضرورت مندوں کو مال پہنچانا ہے. اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ انسانی ہمدردی، ایمپتھی ہونا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بظاہر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے. دیکھیے یہاں پہ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. یہ بیسک دیکھیے فرض زکوٰۃ ادا کرنا یہاں پہ مینشن ہے. تو جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے. تو زکوٰۃ ادا کرنے پر ہمیں یہاں سے وعید بھی مل جاتی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرما رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کو انفارم کیا گیا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہوگا. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس کی ٹریٹس بھی پتہ ہونی چاہیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد، ہمارا اینڈ گول صرف اور صرف جنت ہے، کہ ہمیں جنت تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنا ہے ہمیں. تو ٹھیک ہے، اس کے لیے جو یہ بیسک ہمارے پاس جو گائیڈنس ہیں، جو اسٹیپس ہمیں لینے ہیں وہ ہمارے سامنے سمپل موجود ہے. نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. پر یہ سب بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. شریک کرنے میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. شرک کی بہت ساری ٹائپس ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کسی اور دن پڑھیں گے ڈیٹیل میں. نماز کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، نماز قائم کرنا کیا چیز ہوتی ہے. تو پھر یہاں پہ جو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو بہت کنسرنڈ ہو کے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کس کو دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، کس مال پہ دینی چاہیے. سال گزر گیا ہے، نہیں گزرا ہے، تو اس کو پورا کیلکولیٹ کرنا پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ میں بہت ضروری ہے. اسی کے بعد آپ کو جنت کا وعدہ دیا جائے گا. کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس اپنے اوپر سے بوجھ اتارا، ٹھیک ہے اتنی اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے 2.5% اور دے دو، کہاں گئی، کس کو دی، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کیا آپ نے. کیونکہ مصارف زکوٰۃ ہے نا، جہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی مینشن ہے.
آگے بڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے۔ یعنی اگر آپ اور میں اچھی طرح وضو کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے اپنا ہر عضو گیلا کر کے اچھے سے، جس طرح سے مسنون ہے ویسے کر کے نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا نصف ایمان ہے، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا آدھا ایمان اسی کے اندر ہے کہ ہم کتنا سیریس ہے تیاری کے لیے، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہمیں تیاری پہ دھیان دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے نماز سے پہلے آپ نے وضو کا کیسا اہتمام کیا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ صرف الحمدللہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھا اور آپ کا جو میزان ہے، جس کے لیے قیامت کے دن ہم پریشان ہوں گے کہ میزان خالی نہ ہو جائے، ہمارا نیکیوں کا پلڑا وزنی رہے، گناہ زیادہ نہ ہو جائے ہمارے، کیونکہ ہم ہر لمحہ دن میں کتنی مرتبہ کیا گناہ کر رہے ہیں، کس کا دل دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیسے ناراض کر رہے ہیں، وی نیور نو، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے اس میزان کو جتنا ہو سکے نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے گناہ بھی ہوں گے کہ جس کے بدلے ہماری نیکیاں دوسروں کو دی جا رہی ہوں گی، تو بھی ہمارے پاس اتنا تو ہو کہ کم سے کم ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اتنے ایک سیکنڈ لگا آپ کو پڑھنے میں، لیکن اس نے میزان کو بھر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ آپ یہ سوچیے کتنا ڈسٹینس ہے آسمان اور زمین کے درمیان، صرف آپ نے ایک بار سبحان اللہ، اللہ اکبر کہا۔ کم سے کم ہم اس مبارک مہینے میں ان تسبیحات کی، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو باتوں سے بچائیں، مشغولیات سے بچائیں، کام کرتے ہوئے، افطاری بناتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے آپ ذکر کثرت سے کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیے نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ جو ہمارے پاس حدیث کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ پھر صبر کرنا پریشانیوں پر اور مصائب میں، جو آپ صبر کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، دیکھیے وہ آپ کے لیے روشنی ہے اس راستے سے۔ جس چیز میں آپ سٹک ہو گئے ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ کے حالات کیسے ہو رہے ہیں، آپ گھر میں پریشان ہیں، کسی چیز میں آپ بہت مشغول ہیں لیکن آپ باقی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے، آپ کو اور مجھے وہاں پہ صبر کرنا ہوگا تاکہ ہمارے لیے راستے کھل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے کہ صبر کرنا یہ روشنی ہے کہ آپ کو آگے راہ دکھائی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم غصہ کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے صبر کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے روشنی کا کام کرتا ہے، اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے گا، تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ یعنی یہ جو قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں آج کل الحمدللہ، اور ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے، تو یہ چیز بھی کیا ہوگی، قیامت کے روز یہ ہمیں گواہی دے گی، ہمارے لیے گواہی دے گی یا ہمارے اگینسٹ گواہی دے گی کہ ان لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، سمجھنا چھوڑ دیا تھا، عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یا اگر ہم کرتے ہوں گے تو ہمارے حق میں دعا ہوگی، ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ پھر حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول، یعنی اس نے یہ آیت پڑھی والذین یکنزون الذھب والفضة کے مطلب سے آگاہ فرمائیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ گائیڈ کیجئے یا رسول اللہ کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ یہاں پر بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے، اور یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے پاک کر دیا۔ تو یہاں پہ اس آدمی کا یہ ڈاؤٹ تھا کہ ہمیں اس کا مطلب نہ ہمیں سونا لے کے رکھنا چاہیے اپنے پاس، چاندی وغیرہ جیسے ہم انویسٹمنٹ کے آسپیکٹ سے سوچتے ہیں، کیونکہ آیت میں تو صاف مینشن ہے کہ وہ لوگ جمع کر رہے ہیں اور خرچ نہیں کر رہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ ہم جو سیونگ کر کر کے رکھتے ہیں یا آگے کے لیے ہم نے گولڈ میں انویسٹ کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خرچ نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں، تو ہمیں کوئی سزا تو نہیں ہوگی۔
تو کلیئر آؤٹ کیا گیا اس آیت سے. حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت جو تھی پہلے کی آیت تھی کہ لوگ جمع کر کے نہ رکھیں اس چیزوں میں، کیونکہ دوسروں کا حق اس میں جاتا ہے. سوسائٹی میں جو ہے سرکولیٹ نہیں ہوتا مال، ایک ہی جگہ آ کے جمع ہو جاتا ہے. پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مال میں سے زکوٰۃ کا کچھ حصہ مقرر کر دیا کہ آپ کو اب 2.5% زکوٰۃ دینی ہے غریبوں کو اس میں سے، تو پھر آپ پھر جمع کر سکتے ہیں اس باقی کے مال کو، کیونکہ آپ نے اس میں سے حصہ نکال دیا اور اپنے مال کو پاک کرا دیا زکوٰۃ کے ذریعے. اور جیسے ہم جانتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کہ مال جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کم نہیں ہوتی. پھر زکوٰۃ کی اہمیت. جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے. جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے. یہ حدیث بھی ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھی تھی، کافی بڑی حدیث ہے یہ. تو اس میں یہی چیز بتائی گئی تھی مینلی، کہ ایک بار ہم حدیث کے الفاظ دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی ریمائنڈر ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے. کتنے ہی لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ ان لوگوں کے پاس ڈھیروں سونا رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. تو قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو تختیوں کی فارم میں لایا جائے گا. تختیاں مطلب جیسے آپ امیجن کریں کہ کسی جگہ میں جہاں تبائی جاتی ہے چیزیں، جیسے لوہے کو گرم کر کے تبایا جاتا ہے اس کو، تاکہ اس کے اوپر ٹھوک پیٹ کے اس کی شیپ بنائی جائے مختلف. تو اسی طرح سے آگ میں تپانا تختیوں کی شیپ میں اسی سونے چاندی کو، پھر اس کے ذریعے اس گرم کو اسی انسان کے جس نے اس کو جمع کر کے رکھا تھا اس کے اوپر لگائی جائے گی، اس کے داغا جائے گا. کہاں کہاں؟ پہلوؤں پر یعنی سائڈز میں، پھر فور ہیڈ کے اوپر بتایا، پھر پیٹھ پر بتایا کہ اس سے داغا جائے گا اسی گرم میٹل سے. جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی. یعنی یہی سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے. ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی کوئی جنت جہنم نہیں گیا، وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، حساب کا ویٹ کر رہے ہیں، تب ہی یہ ٹارچر شروع ہو گیا. آپ یہ دیکھیے سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ فلاں بندے نے زکوٰۃ نہیں نکالی اس چیز کی، تو وہ ٹارچر اسے وہ 50,000 سال تک دینا ہے. اور یہاں کی زندگی میں ہم تھوڑا سا مال انجوائے کرنے کے لیے جو جمع کر رہے ہیں، اسپینڈ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آ جائے. یہ کتنی زندگی ہے ہماری، اور وہاں پہ سزا ہی دیکھیے 50,000 سال ہے. اس کے بعد تو پھر عذاب تو بھگتنا ہی بھگتنا ہے. انفینائٹ ورلڈ ہے وہ، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، ہمارا ذہن نہیں جا سکتا وہاں تک. صرف یہی سوچ کے رک جائیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پہ جو بھی کچھ آپ کو ملا ہے اس کو اللہ کا حق دیتے ہوئے استعمال کریں، یہاں تک کہ انسانوں کا فیصلہ ہو جائے. پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف، یعنی اس کے بعد وہ جہاں اس کی منزل ہوگی نام اعمال اس کے حساب سے وہ وہیں چلا جائے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دھوئے، اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے. یعنی کہ جب اس کا دودھ دھونے کی باری آتی ہے، اس کا دودھ نکالا جاتا ہے، تو وہ رواج تھا عرب میں کہ وہ جو دودھ تھا وہ مساکین کو پلایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس نے وہ بھی نہیں نکالا، نہ اس کی زکوٰۃ دی. تو قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں وہ اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے. وہی اونٹ جن کو اس نے جمع کر کے رکھا تھا، غریبوں کو اس کا دودھ نہیں دیا، نہ اس میں سے زکوٰۃ نکالی، تو کیا ہوگا؟ وہ اونٹ بہت موٹے تازے ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا. یعنی سب کے سب اونٹ آئیں گے موٹے تازے ہو کے، چاہے اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس منکر زکوٰۃ کو اپنے کھروں پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے. جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا. پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف دیکھے گا. تو یہ ٹارچر ہے، اس کو امیجن کر لیا کریں. جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا مائنڈ میں آئے، خیال آئے، تو یہ سوچ لیں کہ یہ 50,000 سال تک بھی یہ ٹارچر برداشت کرنا ہے. یہ ہے یا کسی بھی طرح کا گناہ، جیسے تکبر کرنے کا ہو گیا، جھوٹ بولنے کا، چوری کرنے کا، زنا کرنے کا، یہ سب جو سزائیں ہیں جہنم میں جانے سے پہلے ہی ملتی رہیں گی وہیں پر اسی میدان میں.
پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جائے گا. یعنی جو نہیں دے رہا زکوٰۃ ان کی، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اس کو اوندھا لٹایا جائے گا، سیم جیسے کہ اونٹوں کے معاملے میں ہوا. ایک ہموار زمین پر اور گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، سب کے سب آئیں گی، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی ہوئی ہوگی نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی. یعنی سب کے سب جو ہے وہ سینگوں والی ہوں گی، وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی، اپنے کھروں سے رون دیں گی. جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آئے گی، یعنی لگاتار آتی رہے گی، دن بھر ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف. تو بس اس سے ایک یہ آئیڈیا لے لیجئے، چاہے ہمارے پاس اونٹ اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے اس کو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو عذاب کا ٹائم ہوگا یہ ہمارا جہنم میں جانے سے پہلے، اگر کوئی ہم سے ایسا گناہ ہوتا ہے تو اس کا عذاب، اس کی تکلیف ہم کو وہیں برداشت کرنی ہوگی 50,000 سال تک. اللہ محافظنا. پھر احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو ایسے داغ کی جو ان کی پیٹھ پر لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں سے آر پار ہو جائیں گے، ان کی گدیوں یعنی ان کی گردن میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے پار ہو جائیں گے. آپ اس کو امیجن کیجئے کہ داغا جا رہا ہے، یہ کہ بڑی بڑی سلاخیں آپ امیجن کیجئے، ان کو آپ کی گدیوں پہ رکھا جا رہا ہے اور وہ پیشانیوں سے پار ہو جاتی ہیں، یعنی آر پار ہو گئی، وہ نکل کر آ گئی، گرم گرم تھی، سب کچھ پگھلاتے ہوئے گلاتے ہوئے باہر نکل کر آ گئی. پھر ابو سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چنانچہ میں ان کی طرف گیا اور عرض کیا یہ کیا تھا جو میں نے ابھی ابھی آپ سے سنا جو آپ فرما رہے تھے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے وہی کہا ہے جو میں نے ان مسلمانوں کے نبی سے سنا ہے، یعنی خزانہ مال، چاہے وہ روپیز کی فارم میں ہو یا گولڈ کی فارم میں ہو یا ایسٹس کی فارم میں ہو، جو ہم سیونگ کے طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں پر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اس کی جہاں یہ بتایا گیا نا کہ جو خزانہ جمع کرتے تھے، کیونکہ اس وقت میں تو دینار اور درہم ہوا کرتے تھے یا بکری اور یہ مویشی ہوا کرتے تھے، تو یہی بتایا کہ انہی کو گرم کر کے داغا جائے گا کہ آپ کی باڈی میں اس طرح سے اذیت دی جائے گی ان چیزوں سے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے گا اور کاٹے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نقطے یعنی داغ ہوں گے اس کے گلے کا طوق بن جائے گا. پھر اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھے بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے. یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس پیسہ بڑھ رہا ہے اور ہم جمع کر کے کسی اور جگہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ انہی کے حق میں برا ہے. دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ، یہ انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہے ان کے لیے. ان قریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا طوق بننے والی ہے، انہی کے اوپر یہ جو ہے مصیبت بن کر لوٹے گی. پھر فرمایا جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پھر دیکھیے یہاں پہ بتایا اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا. یہ واقعہ آپ نے بچپن میں بھی ہو سکتا ہے سنا ہو، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور بہت سبق آموز واقعہ ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، پہلے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان میں 3 آدمی تھے جن میں سے ایک آدمی تو تھا اس کو کوڑ کی بیماری تھی، دوسرا آدمی جو تھا وہ گنجا تھا، اس کو بال نہ آنے کی بیماری تھی، وہ سب کوشش کر چکا تھا پھر بھی بال نہیں آتے تھے. تیسرا اندھا تھا، ٹھیک ہے، پیدائشی اندھا تھا یا جس بھی وجہ سے وہ اندھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا. ان تینوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اس نے کس طرح سے آزمایا؟ دیکھیے کہ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. وہ کوڑی کے پاس آیا جو سب سے پہلا شخص تھا اور اس فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے. اسے سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگوں کے پاس کوئی اس طرح امیجن کرے کہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا نیڈ ہے تمہاری، یا تمہاری لائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو تمہیں نہیں مل رہی اور مجھے بتاؤ میں تم کو دوں گا.
ایسے ہی وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ بتاؤ کون سی چیز تم کو بہت پیاری ہے. تو جو بھی آپ پڑھا یا سنا کریں نا اسے ریلیٹ کر لیا کرے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ورنہ ہم اس کو ایز اے قصہ یا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کر نہیں رہے فلاں لوگ کر رہے ہیں تو ہم نہیں سمجھ پاتے اس کو. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور اچھا بدن اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی اس کی بیماری دور ہو جائے اور وہ صحت مند ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، بس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی. گندگی یعنی اس کی بیماری دور ہو گئی، کوڑ کی بیماری دور ہو گئی، اور اچانک اس کا رنگ اچھا اور اچھا بدن اس کو دے دیا گیا. پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ یا کہا گائے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ہیلتھ اچھی ہو گئی. اب اس کے بعد پوچھا گیا کہ اب بتاؤ تم کو مال میں کیا چاہیے. ٹھیک ہے، ارننگ کے لیے بھی پوچھا گیا اس کی. تو راوی کو شک ہے کہ ہاں کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا، یعنی دونوں شخص میں سے ایک نے جو ہے اونٹ کے بارے میں کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے اور دوسرے نے گائے. بہرحال ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اونٹ اور گائے کے بارے میں سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. ایک اونٹنی دے کے وہ چلا گیا اور وہ حاملہ تھی اور ساتھ میں یہ دعا دے گیا کہ اس میں برکت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ سیکنڈ پرسن کے پاس آتا ہے، گنجے کے پاس، اور کہا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو وہ گنجا کیا کہتا ہے کہ خوبصورت بال اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے. آن کے آن وہیں اس کے خوبصورت بال آ گئے. ٹھیک ہے. پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا گائے. بس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ پہلا شخص کون سا تھا؟ کوڑی. ٹھیک ہے. دوسرا کون سا تھا ہمارا یہاں پہ؟ گنجا. اور تیسرا شخص یہ ہے جو اندھا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی. فرشتے نے کہا کہ تجھے سب سے زیادہ مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں. تو اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی. بس بچے لیے کوڑھے اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے اور اندھے نے بکری کے. یعنی اب کیا ہوا اس کے بعد کہ ان کے یہاں برکت کے نتیجے میں بہت سارے بچے اور کیٹل جو ہے وہ پیدا ہوتے گئے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی، جس سے کوڑی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا، گنجے کے لیے ایک جنگل گائے سے بھر گیا اور اندھے کے لیے ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوتا رہا. ٹھیک ہے، وہ خوشحال زندگی گزارتے رہے، صحت مند زندگی گزارتے رہے. کچھ عرصے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش تھی، تو اس کو ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کریں کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، ہمیں ہیلتھ ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس الحمدللہ مال ہے، سسٹین کرنے کے لیے گھر ہے، سب چیزیں ہیں، پھر ہمارے اوپر اگر کوئی آزمائش آتی ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ دینا پڑے تو ہمارا کیا ریاکشن ہوگا؟ اب دیکھیے تینوں کا ریاکشن ڈفرینٹ ہے. کچھ عرصے بعد فرشتہ کوڑی کے پاس آتا ہے اس کی پہلی صورت اور شکل میں. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح آیا تھا وہ اسی طرح دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اسی شکل لے کر، اور آ کر وہ کہتا ہے کہ غریب آدمی ہوں، سفر میں میرا مال اور اسباب جاتا رہا، اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے. یعنی وہ سوال کرتا ہے آ کے کہ میری ہیلپ کرو، میں تجھے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ جس نے تجھے اچھا رنگ، جسم اور مال دیا ہے، اور ایک اونٹ چاہتا ہوں. یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے ایک اونٹ دے دے، بس ایک اونٹ، کیونکہ اس کے پاس دیکھیے پورا جنگل اونٹ سے بھرا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اونٹ دے دے جس کے ذریعے میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں. اس نے کہا حقدار بہت ہیں، یعنی خرچ زیادہ ہے، مال کم ہے. میں بہت جگہ خرچ کرتا ہوں، بہت جگہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، میں نے فلاں فلاں جگہ دے رکھا ہے اپنا مال، میرے پاس اب مال نہیں ہے، بہت کم مال بچا ہوا ہے، تو میں تمہیں نہیں دے سکتا. فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اور تو غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت اور مال دیا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ مال و دولت باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے. دیکھیے ناشکری ہو گئی کہ یہ میری محنت، میری پڑھائی کا نتیجہ ہے، میری جتنے بھی دن رات کی محنت ہے، میں نے اسی وجہ سے یہ سب چیزیں پائی ہیں، یہ پوزیشن، یہ جاب مجھے ملی ہے، یا میرے فور فادرز جو تھے وہ بہت امیر تھے، وہ لیگیسی مجھ تک آ گئی. یہ ساری باتیں ہوئی. دیکھیے انکار کر دیا کہ اللہ کی رحمت ہے یہ.
فرشتے نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ تو اس کو کیا ہوا؟ قرض مل گیا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے تجھے، کیونکہ تو نے جھوٹ بولا، ناشکری کری ہے یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا، گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اسے مال مل جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی زندگی پسند کی، آپ نے اپنی اول اولاد کے لیے بھی وہی زندگی پسند کی، کیونکہ مال آنے سے، دنیا کھل جانے سے انسان کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے فتنہ بن کر آتی ہیں، اور اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اس کی سابقہ صورت میں آیا اور کہا غریب مسافر ہوں، سفر میں میرا مال اسباب جاتا رہا، آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہوں مگر اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی، ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ یہاں پہ ہمیں وہ کردار مل رہا ہے جو ہمیں سکھانا ہے، لیسن، کہ ہمیں کس کردار کو اپنانا چاہیے۔ اندھے نے کہا کہ بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی۔ سب سے پہلے دیکھیے شکر میں کیا آتا ہے؟ اعتراف کرنا، ٹھیک ہے، کہ ہاں مجھے نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، بس تو جو چاہے لے لے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے شکر میں؟ دیکھیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ جس طرح پسند کرتا ہے اسی طرح اس نعمت کا استعمال کرنا، اور اللہ کی پھر بڑائی بیان کرنا۔ تو کیا کہتا ہے وہ؟ جو چاہے لے لے، جو چاہے چھوڑ دے، کیونکہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا اور یہ سب کچھ اسے اللہ کی طرف سے ہی آیا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ تجھے جتنا چاہیے لے لے، کیونکہ اسے بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور دے دے گا، یا جتنا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اس کی اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت اتنی وسیع تھی کہ وہ دنیاوی چیزوں سے ایک طرح سے کٹا ہوا ہے، وہ صرف ان کو استعمال کر رہا ہے نعمت سمجھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد یہی نہیں رہ گیا کہ بس اسی چیز کو کماتا رہوں، بڑھاتا رہوں، کیسے دنیا میں اپنا نام چھوڑ جاؤں یا اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کر کے چلا جاؤں، نہیں۔ فرشتے نے کیا کہا؟ اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا، بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا ہے۔ کیا لیسن ملتا ہے ہمیں؟ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو جو پسند ہے ہمیں وہی اپنانا ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اور شکر، جس میں یہ تینوں پوائنٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ہر نعمت پہ شکر کرنا ہے۔ جو ہمارے پاس صحت ہے، سب سے پہلے تو اس کا شکر ادا کریے، سب سے پہلے، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں ساری۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت جو ہم سب کو الحمدللہ جس کے لیے بہت شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا، وہ نعمت ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جان سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کے نبی کی احادیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم انہی لوگوں میں سے ہوتے کہ جو گمراہ پھر رہے ہیں یا اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہیں، یا ہم ذرا بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اللہ نے اگر ہمیں صحیح حدیث اور قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو جانے سے پہلے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہ کریں ان چیزوں کو۔ پھر زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے لعنت کا ذکر بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے، جو لوگ انٹرسٹ دیتے ہیں، لیتے ہیں، اس کے اوپر گواہی دینا یعنی اس کو لکھنا، اس کی پوری مینیج کرنا، اس کو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سود کے اس میں آتی ہیں، ہر طرح کی کیٹیگری میں آتی ہے کہ سودی کاروبار ہو گیا یا ایسی جگہوں میں کام کرنا ہو گیا جہاں آپ کو لکھنا پڑھنا پڑ رہا ہے، کیلکولیٹ کرنا پڑ رہا ہے، ان سب لوگوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ نیز بال گندوانے والی پر، یعنی جو وگ لگاتے ہیں نا الگ سے، یا پھر جو بال ایکسٹرا لگائے جاتے ہیں، جس میں بالوں میں جوڑا لگایا یا پھر الگ سے بال لٹکائے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے نا بڑے بڑے لوگ بال لٹکا لیتے ہیں اپنے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بال گندوانے والے یہ سب چیزیں۔ پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر اور حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہاں پہ بیچ میں زکوٰۃ کا بھی آ گیا ہے، اور حلالہ جس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حلالہ نکالنے اور نکلوانے جو کر رہا ہے اور جو اپنے لیے کروا رہا ہے، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔
پھر دیکھیے زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ سنت مبارکہ پڑھی تھی، اب ہم تھوڑا سا قرآن کی آیات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، کہ پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے قرآن کی کہ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے. سورہ بقرہ میں کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ یہ ساری چیزیں کیا تھی، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا، جیسے امت محمدیہ سے وعدہ لیا گیا ان ساری چیزوں کا کہ ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں، لیکن تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس وعدے سے پھر گئے. بہت کم لوگ ہیں جو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، جیسے نماز کی پابندی ہو گئی، بھلی بات کہنا ہو گیا، اچھی بات کہنا، زبان سے اچھی بات نکالنا، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں، اور جو پچھلی امت کرتی تھی وہی بیماریاں ساری ہمارے اندر آ گئی ہیں. پھر دیکھیے اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت اسماعیل کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے، کہ وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے، اپنے علاوہ آپ کو گھر والوں کو بھی بتانا ہے، ان کو بھی پریپیئر کرنا ہے. نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رب کا پسندیدہ ہونے کے لیے بھی ہمیں ان ٹریٹس کو اپنانا ہے جو پیغمبروں کے اندر تھی. تو وہی آیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کوٹ کی. دیکھیے کیوں کوٹ کی جاتی ہیں آیات، قرآن کریم میں کیوں آتی ہیں آیات، تاکہ وہ لوگوں کو لیسن دے سکے. ورنہ ہم لوگ کیا جانتے ہیں کہ پروفٹس کیسے تھے، کیا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، اس کے اندر جو ٹریٹس ہیں وہ سارے پروفٹس میں آلموسٹ وہی ٹریٹس رہا کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ الگ الگ پروفٹ کا قصہ بھی بیان کر رہا ہے، ان کے ٹریٹس، ان کے لائف کے حالات، سب کچھ ڈیٹیل میں قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے. کیوں؟ بس ریلیٹ کرنے کی دیر ہے. اگر ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو صرف ایک کتاب کی طرح صرف ریڈنگ کرتے چلے جائیں گے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے. تو یہاں پہ بھی پروفٹ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پسندیدہ تھے، کیونکہ وہ گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے کمانڈس ہیں، اسی لیے ہمیں دوسروں کو بھی بتانا ہے ان کے بارے میں. پھر اس کے بعد آیا دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی حوالے سے آیت قرآن میں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. یہ سورہ مریم کی آیت ہے، یعنی ان کو بھی حکم دیا گیا نماز و زکوٰۃ کا. پھر ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی ہے اور حرمت جان کی ضمانت ہے، یعنی آپ کی جان کی حفاظت رہے گی اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اگر یہ کافر توبہ کر لے، یعنی آپ کافر ہیں، کوئی بندہ کافر ہے، وہ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو، کچھ بھی نہیں کرا، نہ وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے. اور توبہ، صرف توبہ کافی نہیں ہے، اب ہمیں عمل بھی کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے دیکھیے نماز، اور سیکنڈ زکوٰۃ، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. دونوں حقوق اللہ تعالیٰ نے سائڈ بائی سائڈ مینشن کیے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اسے سب سے پہلے عمل کے ذریعے ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کے لیے سچا ہونا ہے، اور پھر بندوں کے لیے کہ ان کے لیے زکوٰۃ نکالنی ہے آپ کو. تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ کے بھائی بن جائیں گے، لہٰذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کی جان پھر بخش دی جائے گی. ادروائز جب تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا جو آیات کے حوالے سے، جن کے پیچھے پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کب آتی ہے یہ آیت کہ ہمیں جب تک جنگ کرنی ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ کافر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے خلاف جنگ نہ کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، نماز اور زکوٰۃ کے بعد یہاں پہ سنت فالو کرنے کا بھی آ گیا ہے، اس آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور ہمیں اللہ کے رحم کی بہت ضرورت ہے. اور اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جنت. کہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کی سب سے بڑی نشانی جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ جنت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا امیدوار بنا دے. پھر زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. قرآن کی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو. زکوٰۃ دینے سے ہمارے نفس بھی پاک ہوتے ہیں، ہماری جانیں بھی پاک ہوتی ہیں، اور ہمارے مال بھی پاک ہوتے ہیں. نیز ان کے حق میں دعائے رحمت کرو.
کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی. یعنی اب آپ کیا کریں گے؟ دعا بھی کریں گے، ان لوگوں کو رحمت بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کی اس کے علاوہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی وہ لوگ شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103. پھر آتی ہے سورہ انفال کی آیت، زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں. کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ان کی ایمان کی گواہی دیتا ہے. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دیکھیے، اولئک هم المؤمنون حقا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. نماز اور زکوٰۃ، کہ پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے. سورہ روم کی آیت ہے، اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، ٹھیک ہے، تریدون وجہ اللہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، تو اس میں دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو بھی دھیان رکھیے گا. بیچ بیچ میں جو ایڈڈ پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی رضا، خوشنودی، اخلاص کے ساتھ مسنون طریقے پر، اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تبھی ہمیں یہ جو ہے اس کے ریوارڈز ہیں وہ حاصل ہوں گے. پھر زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، کہ آخرت میں بھی انسان کو کامیابی کس طرح ملتی ہے. آیت میں آتا ہے سورہ لقمان کی کہ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہے ان نیک بندوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز قائم کرتے ہیں. ہدایت پانے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹرکس بتائیں، شارٹ کٹس بتائیں، جو بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ کو ہدایت چاہیے، اگر آپ کو اللہ تک جانا ہے، اگر آپ کو جنت تک پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ کو راستہ چاہیے، گائیڈنس چاہیے، تو آپ یہ کام کرتے جائیے. نماز ادا کریے، زکوٰۃ دیجیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی لائف میں کبھی بھی کوئی مشکل آتی ہے جس سے آپ کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ نہیں سمجھ پاتے کیا کرنا چاہیے، تو آپ کیا کریے؟ 2 رکعت نماز ادا کیجیے اور تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں دے دیجیے، صدقہ زکوٰۃ جو بھی آپ سمجھے، تاکہ آپ کی اور میری رہنمائی ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ چیز جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، ان دونوں جو ہمارے سامنے ایک طرح سے دیجیے نا وے آؤٹ بتا دیا گیا، ان دونوں طریقوں کو آزمانے سے ہماری وہ مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گی. یہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے نا جن کی رحمت جو ہے انہی پر آتی ہے، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے کامیابی کی ایک طرح سے کنجی بتا دی گئی. نماز اور زکوٰۃ، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، نفل نماز ادا کر لیجیے اگر فرض کا وقت نہیں ہے، بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا کرتا تھا کہ آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی. پھر اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکوٰۃ کا نفاذ فرض ہے. یعنی جیسے ہی مسلم حکومت یا مسلمان جو اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہ قائم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ نظام فوراً سیٹ کرنا ہے زکوٰۃ کا. جیسے ابھی ہم جانتے ہیں نا ہماری حکومت میں نظام نہیں ہے اس چیز کا، تو اپنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ لوگ مختلف ادارے کوشش کر رہے ہیں جمع کرنے کی تاکہ لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے لیول پر ہو رہا ہے، لیکن یہ حکومتی لیول پر ہوگا جیسے ہی مسلمان اقتدار میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کہ زمین میں اقتدار مل جائے آپ کو تو یہ سب کام کرنے ہیں. پھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں کو ہی مسجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. یہ بھی بہت اچھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی مسجد آباد کرنے والے. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، ان کو آباد کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ان میں آپ برکت ڈال رہے ہیں اپنی پریزنس کے ذریعے، آپ محبت اس میں شو کر رہے ہیں. تو وہی لوگ ہیں ایکچولی کہ جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر کو مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ مسجد میں تبھی جائیں گے، آپ اپنے گھر کے کام چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے مسجد جا رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ہی جا رہے ہوں گے نا، کہ آپ کو جانا ہے اس مسجد میں جا کے برکت حاصل کرنی ہے، جماعت کا فائدہ اٹھانا ہے، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، فرشتوں کے پر وہ اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ سکینت نازل فرماتا ہے، یا 27 ٹائم زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ کی محبت انسان کو مسجد تک لے کے جاتی ہے، چاہے وہ تراویح کے لیے ہو، چاہے وہ جمعے کے لیے ہو، چاہے وہ 5 وقت کی نماز کے لیے ہو. تو اسی کے ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے.
انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلیں گے، یعنی یہی لوگ جو ہے وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، ان سے توقع کی گئی ہے کہ ہوگا کہ وہی لوگ جو ہے مہتدین ہوں گے، ان یکونوا من المہتدین، ہدایت پانے والے لوگ ہوں گے جو سیدھے راستے پر چلیں گے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ ساری آیات آپ دیکھیں گے نا ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، کبھی ضرورت پڑے آپ کو کہیں کسی کو بتانا ہے، لیکچر دینا ہے، کوئی نوٹس بنانا ہے، کچھ بھی آپ کو کرنا ہے تو آپ اس بک سے جو ہے ریفرنس لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ساری جو احادیث ہیں اور اس کے علاوہ قرآن کی آیات ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہو گئی، تو الگ الگ ریوارڈز کے چلتے یا اس میں الگ الگ جو پنشمنٹس ہیں وہ سب چیزیں جو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے یا نماز سے ریلیٹڈ ہے وہ سب یہاں پہ مینشن ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بے خوف ہوں گے، کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو کہ جو نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر و شرک کی علامت ہو گئی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث بھی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، ان کو مشرک کہا گیا ہے کہ یہ شرک کی علامت ہو گئی ہے۔ پھر جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ طوق کو آپ ایسے امیجن کریں کہ جیسے پرانے زمانے میں پنشمنٹ دی جاتی تھی نا، گلے میں ایک لکڑی کا پٹا ٹائپ ڈالا جاتا ہوتا ہے جس میں بیچ میں سر ہوتا ہے اور دونوں سائڈز میں اس میں ہولز ہوتے ہیں جس میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں اور پھر زنجیر ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اور ان کو اسی طرح سے مجرموں کی طرح کھینچا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ یہاں سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی بک میں تھوڑا سے پارٹس رہتے ہیں تو یہ لمبا نہ ہو جائے ٹاپک، اس لیے ہم نیکسٹ کلاس میں اس سے اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔